ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی انزل القرآن ونزل الفرقان وانعم علینا بالایمان وتمننا بالاحسان والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 50واں عرس حضور حافظ ملت میں مادر علمی میں حاضری ہوئی اور نقیب صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ 5 منٹ کا ٹائم ہے. کھڑا ہونا ہی میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. بے شک بے شک. ایسے ہی موقع سے جو ہمارے آراز ہوتے ہیں، جو ہمارے ذمہ دار اسٹیج ہیں، ایسے ہی موقع سے ہمیں پیغامات دیے جاتے ہیں جو پورے سال کے لیے روح کی طرح، غذا کی طرح ہمارے معاشرے کو یہ پیغامات زندہ رکھتے ہیں. میرے پاس وقت چونکہ اس لیے بھی کم ہے کہ میں یہاں کا فرزند ہوں اور میں ہی وقت لوں گا تو ہمارے ایک بھی مہمان خطیب اگر رہ جائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. بے شک بے شک. میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں موجودہ حالات کے تناظر میں بطور پیغام آپ تک پہنچا کر رخصت ہو جاؤں. آج کی تاریخ میں مسلمان پوری دنیا میں جس طریقے سے جی رہا ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال اس وقت دنیا بھر میں ہے. مسلمانوں کو ایسی حالت میں سب سے زائد جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی، خود کے محاسبے کی ضرورت ہے. جو دور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ماضی میں ایسے ادوار ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے، یا آئے بھی تو اتنی شدت کے ساتھ نہیں آئے. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے پوری دنیا کو بیدار کیا. آج ہمیں سوئی قوم دنیا محسوس کر رہی ہے. ہم نے پوری دنیا کو جگا کر کس طریقے سے آج ہم نے پسماندگی اور تنزلی کے ہم شکار ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اس کی وجہ تلاشتے ہیں، بنیادی طور پر دنیا بھر میں جتنی بھی اقوام ہے جو ترقی کرتی ہے، ان کی ترقی کے جو اسباب، جو عوامل ہوتے ہیں، مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ترقی وہی قوم کرتی ہے. یا تو وہ قوم ایجوکیٹڈ ہو تو ترقی کرے گی، یا پھر وہ قوم یونائٹڈ رہے تو ترقی کرے گی، یا پھر پولیٹیکلی وہ زندہ رہے تو ترقی کرے گی. یہ 3 ایسے ایجنسیز اور عوامل ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ان تینوں عوامل میں سے کس عامل پر، کس ایجنسی پر، کس راستے پر ہم عمل کرتے ہیں. نہ تو ہمارے پاس ہمارے مخالف کے مقابلے میں ایجوکیشن ہے، نہ ہمارے پاس اتحاد کی دولت ہے، نہ ہم سیاسی طور پر زندہ ہے اور سیاسی شعور ہمارے اندر ہے. جب ان تینوں میں سے کسی بھی راستے کے ہم مسافر نہیں تو پھر ترقی کی امید لگانا بیکار ہے. اگر ہمیں ترقی چاہیے تو پہلے ہمیں انگشت نمائی بند کرنی ہوگی، اپنے مخالفین کو برا بھلا کہنا بند کرنا ہوگا. ہماری اس تباہی، اس بربادی کا کوئی دوسرا شخص ضامن نہیں، کوئی ایجنسی اس کے لیے ذمہ دار نہیں. آج جو صورتحال ہمارے ساتھ ہے اس کا صرف اور صرف رسپانسیبل ہم اور آپ ہیں. ہم نے اپنے معیار کو گرایا. اتحاد کی اگر بات کی جائے تو صاحب بیتے 5-7 سال پہلے تو علاقے کے نام پہ، زبان کے نام پہ، بھاشا کے نام پہ، اسٹیٹ کے نام پہ، ملک کے نام پہ ہمارے ہاں اختلافات لوگ کیے، تفریقیں پائی گئی. مگر موجودہ دور میں جو ہم نے اختلاف کی ایک نئی جہت قائم کی ہے. اب ہم نے مدرسوں کے نام پہ بانٹ دیا، ہم نے مسجدوں کے نام پہ اسلام بانٹا، ہم نے خانقاہوں کے نام پہ اسلام بانٹا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اخبارات کی خبر سے اگر آپ نے پڑھے ہیں کہ 57 ممالک ہمارے، 150 کروڑ تعداد پوری دنیا میں ہماری، میں پوچھنا چاہتا ہوں مبارک پور میں کتنے لوگ ہم خیال آپ کے ہیں؟ اس ضلع میں اعظم گڑھ میں کتنے مسلمان ایک خیال کے ہیں؟ پورے اتر پردیش میں کس حصے کے مسلمان ایک خیال کے ہیں؟ 57 ممالک کا نعرہ لگانا، 150 کروڑ مسلمان ہونے کی باتیں کرنا، یہ صرف خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے ہے. زمینی سطح پر اگر ہم آج کی تاریخ میں مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، دنیا بھر میں ایک پالشڈ زمین مسلمانوں نے اختلاف کے بغیر نہیں چھوڑی. ہم نے اپنی خانقاہوں کے نام پہ اپنے اسلام کو آج کی تاریخ میں بانٹ کر
अपने सिवा गैरों को हमने बेहतर नहीं समझा। नतीजे में जो तबाही होनी थी, जो बर्बादी होनी थी, जो मामलात होने थे, आज मुसलमानों के साथ है। हमने अपनी खानका की मर्जी के मुताबिक अपने हिसाब से कंप्लीट मुसलमान होने का या बनने का निसाब तैयार किया, और वो निसाब जो मेरे मुस्तफा ने तकमील ईमान के लिए दिया था, उस निसाब को हमने फरामोश कर दिया। हमने ये सोच बना ली कि साहब हम अशरफी हैं तो रज़वी हमसे बेहतर नहीं, अगर हम रज़वी हैं तो हमने अशरफियत की मुखालफत को जिम्मेदारी से निभाया, अगर हम नक्शबंदी हैं तो हमें कादरी समझ में नहीं आता। ये मुखालफत बता रही है कि आने वाले 2-4-10 सालों के अंदर अगर यही सूरत हाल अगर हमारे समाज में रहे तो 5-10 सालों के अंदर अभी तो हमारी इबादत गाहों पे हमले हो रहे, अभी हमारे औलिया सालिहीन के मज़ारात पर अटैक हो रहे हैं। एक दिन आएगा चुन कर सबको भगाने की कोशिश होगी, सबको लथेड़ा जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम पूरी दुनिया में एक जहती का पैगाम दें, एक मुसलमान बने और तकमील ईमान की वो बातें करें, वो निसाब स्थापित करें जो मेरे मुस्तफा ने दिया था। नबी ने क्या फरमाया था? मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़त इस्तकमल ईमान। सरकार फरमाते हैं जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, जिसने दोस्ती की अल्लाह के लिए, जिसने किसी को कुछ दिया अल्लाह के लिए, किसी को किसी चीज से मना किया अल्लाह के लिए, गोया उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। मगर हमने क्या निसाब दिया? जिसने इसको माना वो मुसलमान बना, जिसने उसको नहीं माना मुसलमान नहीं, जिसने हमें माना मुसलमान है, उसको नहीं माना मुसलमान है। सरकार आला हजरत ने भी एक निसाब कायम फरमाया था। आपने कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम।